نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا دو یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، پھر تم ان کے درمیان خوب نہریں جاری کر دو، یا تم ہم پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو جیسا تم نے کہا ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، یا تمہارے لیے کوئی سونے کا گھر ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے چڑھ جانے پر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم پر ایک کتاب نہ اتارو جو ہم پڑھیں۔ تم فرماؤ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف اللہ کا بھیجا ہوا ایک آدمی ہوں۔ اس آیت مبارکہ یہ 4 آیات کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا اور 4 آیات کی تلاوت کی۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب قرآن حکیم کا اعجاز کہ یہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑا معجزہ ہے اور یہ بالکل کافروں پر واضح ہو گیا اور واضح معجزات نے ان کے اوپر حجت قائم کر دی، اب کافروں کے لیے کوئی عذر کی کوئی صورت باقی نہ رہی، تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں قرآن نے ان کے بارے میں بتایا۔ اب جب ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہا تو انہوں نے لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے طرح طرح کی نشانیاں طلب کرنے لگے اور حضور کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے۔ چنانچہ مروی ہے کہ کفار قریش کے سردار جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے کعبہ معظمہ میں جمع ہوئے اور وہاں پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے سارے کافروں کے جو سردار تھے انہوں نے حضور سے کہا کہ ہم نے آپ کو آج اس لیے بلایا ہے کہ آج گفتگو کر کے آپ سے معاملہ طے کر لیں تاکہ ہم پھر آپ کے حق میں کوئی بھی کارروائی کرنے میں معذور سمجھے جائیں۔ عرب میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوا کہ جس نے اپنی قوم پر وہ شدتیں کی ہوں کہ جو آپ نے کر دی، یعنی یہ حضور پر اب بہتان لگانا شروع کر دیا انہوں نے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ نے ہمارے باپ دادا کو برا کہا اور ہمارے دین کو عیب لگائے، ہمارے دانش مندوں کو آپ نے کم عقل ٹھہرایا، ہمارے معبودوں کی جو بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے اس کی توہین کی، کہنے لگے، اور ہماری جماعت جو تھی اس کو آپ نے متفرق کر دی اور کوئی برائی اٹھا نہ رکھی، یعنی یہ سب کچھ آپ نے کیا۔ اب حضور سے کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ اس سے تمہاری غرض کیا ہے؟ اگر تم مال چاہتے ہو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں کہ ہماری قوم میں تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ اگر اعزاز چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں، اور اگر ملک و سلطنت چاہتے ہو تو ہم تمہیں بادشاہ تسلیم کر لیں۔ یہ سب باتیں کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور اگر تمہیں کوئی نعوذ باللہ کہنے لگے کہ دماغی بیماری ہو گئی ہے یا کوئی خلش ہو گیا ہے تو ہم تمہارا علاج کروائیں گے اور اس میں جس قدر خرچ ہوگا ہم اٹھائیں گے۔ ان کی ساری باتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنی۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا سنیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس میں سے کوئی بات نہیں، اور میں مال، میں سلطنت اور میں سرکاری کسی چیز کا طلبگار نہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر اپنی کتاب نازل فرمائی اور حکم دیا کہ میں تمہیں اس کے ماننے پر اللہ کی رضا اور نعمت آخرت کی بشارت دوں
اور انکار کرنے پر اللہ کے عذاب کا خوف دلاؤں۔ میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا ہے، اگر تم اسے قبول کرو تو یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی خوش نصیبی ہے اور آخرت میں بھی خوش نصیبی ہے، اور نہ مانو مجھے اللہ نے جو پیغام دے کر بھیجا ہے، اور اگر تم نہ مانو تو میں صبر کر کے پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کروں گا۔ یہ حضور نے ان پر حجت قائم کر دی۔ اب اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس پر ان لوگوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمارے معروضات کو قبول نہیں کرتے۔ اب انہوں نے وہ قرآن کی وہ آیات جو ترجمہ آپ نے سنا، اب دیکھیے اب انہوں نے وہ ساری باتیں حضور کو کہنے لگے۔ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے کہ اگر آپ ہماری یہ ساری معروضات نہیں قبول کرتے، یعنی آپ کو مال نہیں چاہیے، آپ کو سلطنت نہیں چاہیے، آپ کو اعزاز نہیں چاہیے، تو پھر چلیے ہمارا یہ عرض ہے، ہماری یہ معروضات سنیے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ جو عرب میں مکے کی سرزمین میں جو پہاڑ ہیں ان سب کو ہٹا دیجیے اور میدان بالکل صاف کر دیجیے، نہریں جاری کر دیجیے، ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو زندہ کر دیجیے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو آپ جو فرماتے ہیں کیا وہ سچ ہے؟ ہمارے باپ دادا جو مر گئے، اگر انہوں نے وہ زندہ ہو کر انہوں نے یہ کہہ دیا تو ہم مان جائیں گے کہ آپ نے صحیح کہا۔ تو فرمایا، تو اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب انہوں نے یہ کہا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ میں ان باتوں کے لیے نہیں بھیجا گیا، اور جو پہنچانے کے لیے میں بھیجا گیا تھا وہ میں نے پہنچا دیا۔ اگر تم مانو تو تمہارا نصیب، اور نہ مانو تو میں اللہ کے فیصلے کا انتظار کروں گا۔ کفار نے پھر کہا، اب دیکھیے بار بار ان کو حضور حجت قائم کر رہے ہیں، وہ بار بار وہ بیچ میں خلش ڈال رہے ہیں، وہ بیچ میں نئی نئی باتیں لے کر آ رہے ہیں۔ اب جب انہوں نے پھر کہا، پھر انہوں نے کیا کہا؟ اچھا چلیے ایک فرشتہ بلوا دیجئے، آسمان سے کوئی فرشتہ آئے جو آپ کی تصدیق کرے، اور آپ اپنے لیے باغ محل ہو اور سونے چاندی کے خزانے طلب کیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اے لوگوں سنو کہ میں اس لیے بھی نہیں بھیجا گیا کہ تمہیں جو تم نے اب کہا کہ میرا باغ ہو، محل ہو، سونے چاندی ہو، فرمایا سنو میں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ میرا کام جنت کی خوشخبری دینا ہے، میرا کام اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے، تمہیں جہنم سے ڈرانا ہے، اور فرمایا میں اس لیے بھیجا گیا۔ اس پر تیسری بات انہوں نے کہی، اب یہ دو باتیں حضور نے فرمائی، تیسری بات وہ پھر کافروں نے کہا کہ اچھا چلیے آپ ہم پر آسمان گرا دیجیے۔ اور ان میں سے بعض تو یہ اتنے بدبخت کہ کہنے لگے، قرآن کا ترجمہ ہے کہ بعض یہ کہنے لگے ہم ہرگز آپ آسمان گرا دیجیے اور ہم ہرگز آپ پر پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے کہ جب تک آپ اللہ کو فرشتوں کو ہمارے سامنے نہیں لے کر آ جاتے۔ یعنی کتنی بڑی گستاخی، اس گستاخی سے بھی بڑھ کر کے اللہ کو لائیے اور فرشتوں کو لائیے، نعوذ باللہ۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلال میں آ گئے، آپ اس مجلس سے حضور اٹھ گئے، اور عبداللہ بن امیہ جب حضور اس مجلس سے اٹھے، جب انہوں نے کہا کہ اللہ اور فرشتوں کو لائیے، تو میرے آقا اب اٹھ گئے، اور اس وقت عبداللہ بن امیہ ایک کافر تھا، وہ حضور کے ساتھ اٹھا اور وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں کبھی بھی آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا کہ جب تک آپ ایک سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں اور میری نظروں کے سامنے وہاں سے کوئی کتاب لے کر آئیں اور وہ فرشتوں کی ایک جماعت کو لے کر نہ آ جاؤ، اور خدا کی قسم اگر یہ بھی کر لو گے تو پھر بھی وہ اتنا بدبخت کہنے لگا کہ اگر آپ آسمان پر چڑھ کر فرشتوں کی پوری جماعت کے ساتھ کتاب لے کر بھی آ جائیں گے تو بدبخت کہنے لگا میں سمجھتا ہوں کہ میں پھر بھی نہ مانوں گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ قوم اس قدر ضد اور عناد میں ہے اور ان کی حق سے دشمنی اتنی حد سے گزر گئی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اس حالت پر اتنا رنج ہوا کہ اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور ان کے سارے مطالبات پر صرف ایک جواب دینے کا کہا۔ فرمایا محبوب آپ ان سے صرف اتنا کہہ دیں، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، کہ فرمایا کہ کفار
کے تمام مطالبات کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا آپ انہیں صرف ایک جواب دے دیں اور ان سے یہ کہہ دیں کہ میرا کام اللہ کا پیغام پہنچانا تھا اور وہ میں نے پہنچا دیا۔ جس قدر معجزات اور آیات یقین و اطمینان کے لیے درکار تھیں اور ان سے بھی زیادہ میرے پروردگار تمہارے لیے ظاہر فرما چکا، لہذا حجت پوری ہو چکی ہے۔ اب یہ سمجھ لو کہ رسول کے انکار کرنے اور اللہ کی آیات سے مکرنے کا کیا انجام ہوتا ہے، اب یہ تم خود سمجھ لو۔ آگے قرآن کیا بتاتا ہے سنیے، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اور لوگوں کو ایمان لانے سے ان کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد اسی بات نے منع کر رکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں۔ اب یہ ساری باتوں کا بات اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو بتا رہا ہے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ فرمایا کہ اسی بات نے انہیں منع کر رکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا۔ تم فرماؤ اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے کوئی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ تم فرماؤ میرے و تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا دیکھنے والا ہے۔ ارشاد فرمایا حالانکہ لوگوں کے لیے ہدایت آ چکی ہے، محبوب صرف انہیں اس بات نے ایمان لانے سے صرف روک رکھا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا، اور وہ لوگ رسول کو بشر ہی مانتے ہیں۔ آج بھی ایسے ہی لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو نہیں سمجھتے۔ ابھی یہ بات میں بتاتا ہوں، وہ بھی یہی بشر کی رٹ لگانے والے۔ تو فرمایا کہ وہ صرف بشر دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ان کو منصب نبوت اور اللہ کی طرف سے ان کو جو کمالات عطا ہوئے ہیں وہ اس کے معترف نہیں ہوتے۔ فرمایا یہی محبوب ان کے کفر کی اصل ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا۔ اب اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کا بھی جواب دیا۔ یہ جو رٹ لگا رہے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا، آپ ہی کیوں رسول بنا کر بھیجے گئے، اس کا جواب بھی اللہ نے دیا۔ فرمایا کہ کافروں جو تم یہ کہتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے بجائے بلکہ فرشتے کو کیوں نہ رسول بنا کر بھیجا، تو اس کا بڑا خوبصورت جواب اللہ نے دیا۔ فرمایا کہ یہ زمین جو ہے نا وہ انسانوں سے آباد ہے۔ اگر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انسانوں کے بجائے اس زمین پر فرشتے رہائش پذیر ہوتے، یعنی زمین پر سارے فرشتے ہی ہوتے، تو پھر چلتے پھرتے وہ، اور تو پھر تو ہم ان کے لیے آسمان سے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیج دیتے۔ لیکن کیونکہ زمین میں انسان بستے ہیں تو ان رسول بھی انسان ہی کے لیے بنایا جاتا ہے۔ تو فرمایا جنس جو ہوتی ہے اپنی جنس سے مائل ہوتی ہے، اب بتائیے کہ کوئی فرشتے سے کیسے مانوس ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ فرشتوں کے لیے فرشتہ ہی رسول بھیجا جاتا کیونکہ وہ ان کی جنس سے ہوتا۔ جب زمین میں آدمی بستے ہیں تو فرمایا ان کا ملائکہ میں سے رسول طلب کرنا یہ نہایت ہی بے چاہے، یہ بے وقوف آدمی ہے کہ یہ رسول کہتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہ بھیجا۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ جواب دینے کے بعد پھر فرمایا محبوب آپ ان سے اتنا کہہ دیں کہ تم سن لو غور سے کہ میرے اور تمہارے درمیان اس بات پر اللہ گواہ کافی ہے، مجھے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ جس چیز کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دی، اور تم نے اس کو جھٹلایا اور تم نے اس کے ساتھ دشمنی کی۔ اور تو سن لو کہ بے شک وہ اپنے بندوں یعنی رسولوں کہ جن کو ان کی طرف بھیجا گیا ان کے ظاہری ان کے باطنی تمام احوال کی وہ خبر رکھنے والا
اور انہیں دیکھنے والا اور وہ انہیں اس کی جزا دینے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات اللہ رب العالمین نے اب آگے اللہ رب العالمین نے ہدایت کسے ملتی ہے، گمراہی کسے ملتی ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اندھے بہرے گونگے، اس کا آگے مضمون آئے گا۔ کل انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا فرمائے۔ دعا کے بعد آپ کے لیے کھانے کا اہتمام ہے، تو تمام احباب کھانا کھا کر جائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول مقبول فرما۔ مولا کریم جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، قرآن حکیم کا فیضان عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کی بدبختی سے محفوظ فرما، شقاوت سے محفوظ فرما، مولا کریم زوال نعمت سے محفوظ فرما، احساس نعمت عطا فرما، ہر قلت، ہر علت، ہر ذلت سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہم سب کو اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما، حضور کا سچا غلام بنا دے، حضور کا سچا غلام بنا دے۔ اللہ ہم سب کو اپنا فضل و کرم عطا فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سید محمد دولہ شاہ سبزواری بابا اور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں ہستیوں کا عرس پاک، اور جس نے نیاز شریف کا اہتمام کیا غوث پاک کے لیے، اس کے لیے غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرنے کی نیت سے، اور جس نے اہتمام کیا اللہ ان کے ہم سب کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اس نیت سے پڑھ لیجیے بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔